السلام علیکم۔ آج کی ہماری اے آئی پوڈ کاسٹ کا عنوان ہے پاکستانی حکومت کے سرکاری ملازمین کے مطالبات کا جائزہ لینے والی کمیٹی کے اجلاس کا نوٹس۔ ہمارے پاس نیشنل اسمبلی سیکریٹریٹ کا ایک سرکاری نوٹس ہے۔ یہ 22 مئی 2025 کو جاری ہوا اور یہ نوٹس ہے آل گورنمنٹ امپلائیز گرینڈ الائنس یعنی AGGA ان کے مطالبات کا جائزہ لینے والی سب کمیٹی کے تیسرے اجلاس کے بارے میں۔ تو آج ہم ذرا اس نوٹس کی تفصیلات دیکھتے ہیں اور یہ کہ اس کے ممکنہ مضمرات کیا ہو سکتے ہیں، کیا اہم ہے اس میں، چلیں دیکھتے ہیں۔ تو یہ نوٹس ہمیں بتاتا ہے کہ اجلاس 27 مئی 2025 دوپہر 2:30 بجے، جگہ ہے پارلیمنٹ ہاؤس اسلام آباد، اور اس کی صدارت کریں گے پارلیمانی امور کے وزیر جو کہ چیف وپ بھی ہیں رولنگ پارٹی کے۔ بالکل، یہ بات خود میں اہم ہے۔ دیکھیں کہ حکومت اور اس کے ملازمین کی اتنی بڑی نمائندہ تنظیم AGGA، ان کے بیچ باقاعدہ مذاکرات ہو رہے ہیں، ایک فورم ہے، اور یہ کہ ایک سب کمیٹی بنی ہوئی ہے اور اس کا یہ تیسرا اجلاس ہے۔ یہ دکھاتا ہے کہ بھئی ان مطالبات کو حکومتی سطح پر سنجیدگی سے دیکھ رہے ہیں۔ صحیح۔ AGGA کوئی چھوٹی تنظیم تو ہے نہیں، یہ تو لاکھوں ملازمین کی نمائندگی کرتی ہے۔ جی ہاں۔ اچھا، نوٹس میں اجلاس کے ایجنڈے پر بھی بات ہوئی ہے۔ 3 نکات نظر آ رہے ہیں۔ پہلا تو ہے پینشن اصلاحات، دوسرا وزیر اعظم کے اسسٹنس پیکج کے تحت تقرریاں، اور تیسرا اگر چیئر سمجھیں تو کوئی اور معاملہ بھی زیر بحث آ سکتا ہے۔ پینشن اصلاحات والا معاملہ تو لگتا ہے ہمیشہ ہی کافی اہم رہتا ہے نا؟ یقیناً، پینشن اصلاحات تو دیکھیں ہمیشہ حکومت کے لیے ایک بہت نازک معاملہ ہوتا ہے۔ ایک طرف مالی استحکام دیکھنا ہے، دوسری طرف لاکھوں حاضر سروس اور ریٹائرڈ ملازمین ہیں، ان کی ضروریات ہیں۔ اس میں ذرا سے بھی تبدیلی کے بہت دور رس اثرات ہوتے ہیں۔ بالکل۔ اور اسی طرح یہ جو وزیر اعظم کا اسسٹنس پیکج ہے، میرا خیال ہے یہ غالباً ان ملازمین کے لاواحقین کی مدد سے متعلق ہے جن کا دوران ملازمت انتقال ہو جاتا ہے۔ اچھا۔ تو یہ بھی مطلب انسانی ہمدردی اور سماجی بہبود کے لحاظ سے بہت ہی اہم نقطہ ہے۔ یہ دونوں چیزیں سیدھی سیدھی ہزاروں خاندانوں پر اثر ڈالتی ہیں۔ یہ بات تو ہے۔ اچھا، اور اس اجلاس میں شریک کون کون ہو رہا ہے؟ نوٹس میں لکھا ہے کہ کنوینر تو ہیں ڈاکٹر طارق فضل چودھری، جی، ان کے ساتھ AGGA کے 3 نمائندے، نام ہیں ریمان علی باجوہ، حیدر علی خان اور راجہ طاہر محمود، یہ بھی مدعو ہیں۔ اور پھر مختلف وزارتیں جیسے خزانہ، قانون و انصاف، اسٹیبلشمنٹ ڈویژن اور FBR، ان کے سیکریٹریز یا پھر کوئی سینئر نمائندہ، لیکن شرط یہ ہے کہ گریڈ BPS 21 سے کم نہ ہو۔ جی ہاں، یہ شرکا کی فہرست بہت کچھ بتاتی ہے۔ اس میں آپ دیکھیں سیاسی قیادت بھی ہے، یعنی وزیر، ملازمین کے اپنے نمائندے بھی ہیں، اور ساتھ میں اعلیٰ ترین بیوروکریسی۔ یہ جو BPS 21 یا اس سے اوپر کے آفیسر کا مطالبہ ہے نا، یہ ظاہر کرتا ہے کہ حکومت چاہتی ہے کہ بھئی اس میٹنگ میں وہ لوگ بیٹھیں جو پالیسی لیول پر فیصلے کر سکتے ہیں یا کم از کم ٹھوس مشورہ دے سکتے ہیں۔ صحیح۔ اور نوٹس میں یہ بھی تھا نا کہ متعلقہ وزارتیں 21 مئی تک یعنی اجلاس سے پہلے ایجنڈے پر اپنے ورکنگ پیپرز بھی جمع کروائیں۔ ہاں، یہ بھی لکھا ہے۔ تو یہ سب ایک باقاعدہ، سنجیدہ اور تفصیلی غور و خوض کی تیاری لگتی ہے۔ اچھا، تو یہ ساری تفصیلات تو ٹھیک ہے، لیکن اگر ہم تھوڑا وسیع تناظر میں دیکھیں تو اس اجلاس کی اہمیت کیا بنتی ہے؟ مطلب اس سب کا کیا مطلب سمجھا جائے؟ دیکھیں، بنیادی مطلب تو اس کا یہی ہے کہ حکومت اور سرکاری ملازمین کے درمیان جو اہم اور حساس مسائل ہیں ان پر ایک باضابطہ مکالمہ، ایک پروسیس چل رہا ہے۔ اب اس اجلاس سے جو بھی نتائج نکلتے ہیں، چاہے وہ فوری طور پر پبلک ہوں یا نہ ہوں، ان کے اثرات تو پڑیں گے، حکومتی اخراجات پر، انتظامی پالیسیوں پر، پینشن کے قوانین پر، اور سب سے بڑھ کر جو سرکاری ملازمین کا مورال ہے اس پر۔ تو اس لحاظ سے یہ پیش رفت نہ صرف سرکاری ملازمین کے لیے اہم ہے، بلکہ وہ تمام لوگ جو حکومتی امور اور پالیسی سازی پر نظر رکھتے ہیں ان کے لیے بھی قابل توجہ بات ہے۔ تو مطلب یہ دیکھنا ہوگا کہ اس مذاکراتی عمل سے آگے کیا ٹھوس پیش رفت ہوتی ہے۔ بالکل، یہ عمل کتنا کامیاب ہوتا ہے اور کیا واقعی ملازمین کے جو حقیقی مسائل ہیں ان کا کوئی قابل عمل حل نکل پاتا ہے یا نہیں،
یہ اہم سوالات ہیں۔ آپ بتائیں کہ آپ کو ہماری یہ AI پوڈ کاسٹ کیسی لگی؟ اگر اچھی لگی تو پلیز ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں اور مزید اپڈیٹس کے لیے بیل آئیکن کو دبائیں۔ شکریہ۔